بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ایک عجیب اتفاق ہوا کہ دوپہر میں سوچ رہا تھا کہ آج کی مجلس میں ہم اس رمضان کا جو انشاءاللہ کچھ دنوں کے فاصلے پر ہے، اس رمضان میں اپنی ایک منزل اور اپنا ایک مقصود طے کریں گے، تو تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ روزہ رکھنے میں اس مقصود کے استحضار کی مدد سے جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں۔ تو وہ میں نے سوچا تھا کہ اس مرتبہ ہمیں مقصد صیام یہ رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہم اللہ سے اپنے روزے کا ایک فوری بدل، ایک تو مستقل صلہ ہے، وہ تو ہے ہی، وہ مطلب یہ کہ وہ ہمارے چاہنے سے کم نہیں ہو سکتا، وہ تو ہے ہی، لیکن ہماری کوئی آرزو ہے، ہماری کوئی تمنا ہے، تو ہم اپنے روزوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے اس تمنا کی تکمیل طلب کریں۔ تو وہ تمنا میرے ذہن میں آئی تھی کہ میں آپ لوگوں سے عرض کروں اور آپ سے درخواست کروں کہ یہ ذرا اس کو اپنے اندر ابھاریں اور اس فوری اجر کو، اپنے روزوں کے اس فوری اجر کو اللہ سے طلب کریں۔ وہ یہ کہ یا اللہ ہمیں ہر معنی میں، ہر مفہوم میں، ہر پہلو سے اور اپنے وجود کے ہر جز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دیجیے۔ تو مطلب اس رمضان سے ہم اپنی یہ غرض وابستہ کریں اور اس میں روزے کو اس کے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ رکھ کر پھر اس روزے کو وسیلہ بنائیں اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ یا اللہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دیجئے، تابع محض بنا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی کامل کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں جو جو چیزیں آپ نے ضروری ٹھہرائی ہیں ان سب چیزوں کو ہمارے اندر پوری حالت تکمیل میں رکھ دیجئے۔ تو وہ اتفاقی ہوا کہ یہ سورہ قلم کی جو ابتدائی آیتیں ہیں وہ گویا بڑی ایک فرحت محسوس ہوئی مجھے کہ وہ جیسے ہم اس سے یہ شگون لے سکتے ہیں کہ یہ مقصود طے کرنا درست تھا۔ تو اس پہ ابھی کچھ عرض کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ روزہ اپنی ایک حقیقی اور اصولی معنویت رکھتا ہے، یعنی روزہ جو ہے وہ نفس میں ایک حال ایسا پیدا کرتا ہے جو روزے کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اتنے پھیلاؤ اور اتنے کمال اور اتنی جامعیت کے ساتھ نفس کو حاصل ہونا مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو پہلے ہم اسی پہ مطلب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ اصل میں ترک نفس کا نام ہے قبول حق کے لیے، یعنی قبول حق کی آخری شرط اور قبول کا حق میں کمال کے حصول کی آخری منزل صوفیہ کی زبان میں فنائے نفس ہے، کہ نفس فنا ہو جائے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ترک نفس ہے۔ تو یہ ترک نفس جو قبول حق کی لازمی شرط بھی ہے اور حق کو قبول کرنے میں جو کمالات کی ایک پوری فہرست ہے
اس فہرست میں مندرج ہر مرحلہ ترک نفس سے مشروط ہے، یعنی ہم حق کو قبول کرنے میں سچے نہیں ہو سکتے، یعنی اپنی کمزوریوں کے باوجود بھی سچے نہیں ہو سکتے ترک نفس کے موقف پر قائم ہوئے بغیر، ترک نفس کے مقصود کی طرف یکسو ہوئے بغیر، اور اسی طرح ہم قبول حق میں کمال حاصل نہیں کر سکتے ترک نفس میں پوری کامیابی حاصل کیے بغیر۔ تو روزہ اور جہاد، قتال فی سبیل اللہ، یہ ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، یعنی قبول حق کے بیج سے اگنے والا ترک نفس کو اپنی شرط بنانے والے قبول حق کی بیج اور زمین سے اگنے والا شجر بندگی، یہ دو پھل رکھتا ہے۔ یہ دونوں پھل جو ہیں وہ ترک نفس کو شرط بناتے ہیں، یہ ترک نفس کی شرط کو پورا کروانے پر اصرار کرتے ہیں، وہ ہے جہاد اور روزہ۔ جہاد کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں قتال، اللہ کے دشمنوں سے قتال، اپنی جان جانے کے خوف سے آزاد ہو کر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جان دینے کے جذبے سے اللہ کے کلمے کو اس کے دشمنوں کی مزاحمت پر غالب کرنا، یہ جہاد ہے۔ تو جہاد میں غازی بننا مطلب مقصود عملی ہے، لیکن شہید ہونا مطلوب حقیقی ہے۔ یعنی اگر میں مجاہد فی سبیل اللہ بن کر اس جہاد میں کامیاب ہوتا ہوں، اللہ کے دشمنوں پر غالب آتا ہوں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت کے ساتھ، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ غالباً اہل ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری سے سرخ رو کر دینے والا عمل ہے نا، کہ اللہ کے دشمنوں پر آدمی غالب آئے۔ تو لیکن اتنا بڑا منصب، یعنی اللہ کے کامیاب سپاہی کے منصب میں اسی وقت کوئی معنی پیدا ہوں گے جب مطلوب حقیقی شہادت ہوگی، یعنی مجاہد کا مقصود عملی جو ہے وہ غازی بننا ہے، لیکن مطلوب قلبی، مطلوب حقیقی شہید ہونا ہے۔ تو یہ بظاہر جو ایک پیراڈاکسیکل سی بناوٹ ہے کہ دشمن کی تلوار کو ڈھال سے روکنا اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ مجھے شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، یہ ایک پیراڈاکسیکل سا احساس اور پیٹرن ہے۔ لیکن جو بڑے حقائق محسوس اور معلوم ہونے کی حالت میں جس طرح پیراڈاکسیکل ہوتے ہیں، یعنی یک طرفہ نہیں ہوتے، اسی طرح یہ جذبہ بندگی ہے جو اپنے پورے پیراڈاکسیکل اظہار کے ساتھ بندگی کے میدان صحیح میں سب سے بڑے اعمال میں اپنا ظہور کرتا ہے۔ تو شہادت کا مطلوب حقیقی ہونا، مطلوب قلبی ہونا، غازی بننے کی پوری کوششوں کو سر انجام دیتے ہوئے
یہ فنائے نفس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ فنائے نفس کی کتاب کا آخری ورق ہے جو قتال فی سبیل اللہ میں جیسے کھلتا ہے اور نصاب بندگی کو مکمل کر دیتا ہے. تو ان معنوں میں عرض کر رہا تھا کہ روزے اور جہاد میں ایک بہت گہری مشابہت، مماثلت، بلکہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل ہیں. صرف یہ کہ ایک ترک نفس کا رخ دوسرے کی طرف ہے، یعنی ایک ترک نفس جیسے میکرو کازمک ہے، دنیا میں ہے، اور دوسرا ترک نفس انفسی ہے، یعنی اس کا رخ اپنی طرف ہے. تو جہاد میں جس طرح اللہ حق اور خلق کے بیچ میں آنے والی مزاحمتوں کو آدمی گراتا ہے، اس سے لڑتا ہے، اسی طرح روزے میں اپنے نفس اور اپنے معبود کے درمیان برسرے کار رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اسی جذبہ شہادت کے ساتھ جس کے بغیر آدمی غازی نہیں بن سکتا، مجاہد نہیں بن سکتا. تو اس پہلو سے میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ ترک نفس قبول حق کے لیے یا اس بات بندگی کے لیے ترک نفس کی راہ چلنا، یہ رمضان میں گویا پوری تفصیل اور پوری ترتیب و تنظیم اور پوری خدائی نصرت کے ساتھ ممکن ہو جاتا ہے. مطلب وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا امتحان، یعنی جسے امتحان اس کا ممتحن دلوائے، یعنی اس کے امتحان میں ممتحن مددگار ہو. تو یہ جو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ مجھے آزمائش میں رکھ کر میری تربیت کرنے والا اور میرے مفاد اخروی کی نگہداری کرنے والا میرا معبود اس آزمائش سے سرخرو ہونے کے لیے مجھے گویا ہاتھ پکڑ کے چلا رہا ہے. بس صرف مجھے اتنی ذمہ داری دی ہے کہ میرا ہاتھ نہ چھوڑنا. تو اب اللہ کا دست ہدایت، اللہ کا دست رحمت، اللہ کا دست قرب تھامنے کے لیے جو سب سے پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑو. جو اپنے آپ کو نہ چھوڑنے کے جذبے کے بغیر اللہ کا ہاتھ تھامنا چاہے گا وہ ناکام رہے گا. تو جیسے ابھی وہ حدیث شریف نقل فرمائی رشید ارشد صاحب نے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک کا ظہور تو روز ہوتا ہے رمضان میں افطار کی صورت میں، اور دوسری خوشی جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تب اسے نصیب ہوگی. تو یہ جو افطار ہے، یعنی کہ جو روزے دار، اس روزے دار جس کے روزے کی جزا اللہ خود ہے، یعنی اللہ کا نظام جزا ایسا ہے کہ وہ جو چیز بھی جزا اور انعام اور صلے میں دیتا ہے وہ اس کا ماسوا ہے. یعنی جنت دیتی، جنت میں مختلف درجات عطا فرما دیے. تو یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو، اپنے سے ڈرنے والوں کو
عطا فرماتا ہے، اپنے فرما برداروں کے لیے مخصوص رکھی، وہ سب نعمتیں منعم سے ماسوا ہیں، اللہ کا ماسوا ہیں۔ یہ روزہ ہے جس میں جو جزا ملے گی وہ اللہ کا ماسوا نہیں ہے، وہ اللہ خود ہے، یعنی اللہ خود ملے گا ان معنوں میں کہ اللہ اس نعمت سے نوازے گا جس کو اس نے جنت کی سب سے بڑی نعمت ڈکلیئر کر رکھا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو ان معنوں میں ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اس کی جزا مقام رضوان ہے، اس کی جگہ منزل تسلیم ہے، اس کو میں اپنی خوشنودی سے شرابور کر کے خوش کروں گا۔ تو یہ ہے وہ خوشی جو انشاءاللہ اگر ہم نے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ لیا تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ یہ خوشی ہمیں بھی نصیب ہوگی آخرت میں۔ اور افطار میں جو ہے نا، میں ایک بات کہتا ہوں اور اس بات کو ذرا سا افطار کے وقت دوہرا لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا حقیقی ہونا ایکسپیرینس ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہر افطار میں ایک نئے میں سے ملتا ہوں، ہر روزے میں ایک میں کو، ایک نامطلوب اور ناقص میں کو چھوڑتا ہوں اور افطار میں ایک کامل میں سے ملتا ہوں۔ پھر اگلے دن یہی ورزش شروع ہوتی ہے اور یہ 29-30 دن اس لیے جاری رہتی ہے کہ میں ایک آتھینٹک سیلف ہوڈ، یعنی بندگی کو اپنی کل پونجی، اپنی ساری متاع بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں کہ تم اپنی ہر ڈیفینیشن کو ترک کرو سوائے بندگی کے، یعنی عبداللہ ہونے کے علاوہ تمہارا کوئی عرف نہیں ہونا چاہیے، تمہارا کوئی تشخص نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان انشاءاللہ، رمضان کا مہینہ اس اللہ کی کے اس فرمان کو، بندگی میں تکمیل کے اس راستے کو آسانی سے طے کروا دیتا ہے۔ بس صرف 2 شرطیں ہم پوری کرتے رہیں۔ ایک شرط نیت میں ہے، یا اللہ روزہ تو نے اپنے پانے کا راستہ رکھا ہے، یہ رمضان تو تجھ تک پہنچانے والا ایک راستہ ہے، تو یا اللہ میں اس راستے کو ترک نفس کی نیت کے ساتھ طے کروں گا۔ تو بس ایک جو ہے وہ نیت والی شرط ہے، وہ یہ کہ میں ترک نفس کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ اس عمل کو اجر پر پورے یقین کے ساتھ طے کروں گا۔ تو ایمان و احتساب کیا ہے؟ کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، میں خود بھی دکھائی نہیں دیتا، یہ ہے ایمان۔ تو اللہ کی طرف ایسی یکسوئی جس میں اپنا تصور بھی رکاوٹ اور خلل بن جائے، یہ ایمان ہے۔ اور یہ ایمان یا ایمان کی یہ سطح، ایمان کی یہ فنکشنیلٹی انشاءاللہ روزے کی
جو سب سے بنیادی شرط ہے، اس کو بہت ہی اعلیٰ درجے پر اللہ کی توفیق سے پوری کروائے گی۔ اور دوسرا احتساب کیا ہے؟ احتساب ہے ہی فنائے نفس کا ٹول، کہ نفس کی امارگی، وہ امارگی بھی جو دکھائی دینے والے یا عام طور پہ سمجھ میں آ جانے والے گناہوں پر اکساتی ہے، اور وہ امارگی بھی جو میرے سیلف ہوڈ کو، اس کی ساری تفصیلات کو بندگی کے دائرے میں سمانے سے روکتی ہے۔ اصل امارگی تو یہ ہے نا۔ تو دونوں طرح کی امارگیاں انشاءاللہ قصد احتساب سے، اہتمام احتساب سے پوری ہوتی ہیں۔ تو ذرا ایک ذرا محبانہ اور عاشقانہ انداز سے، کیونکہ محبت الہی نہیں ہوگی نا تو روزہ بے روح ہے، خشیت الہی نہیں ہے تو روزے کا چہرہ بگڑ جائے گا، محبت الہی نہیں ہے تو روزے کی روح مر جائے گی۔ تو ذرا ایک خاشعانہ اور عاشقانہ جذبے کے ساتھ اس شرط کو دیکھنا کہ روزہ رکھو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی روزہ رکھو اللہ کی طرف خالص یکسوئی کے ساتھ، اور روزہ رکھو اپنے نفس سے نجات پانے کے لیے، اس نفس سے نجات پانے کے لیے جو بندگی میں قانونی خرابیاں بھی پیدا کرتا ہے اور بندگی میں حقیقی نقائص بھی داخل کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح اس استحضار کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ ہر روزے کی افطار جنتی کا حال بن کے تم پہ وارد ہوگی، یعنی جنتی کا حال وارد ہوتا ہوا، نازل ہوتا ہوا محسوس ہوگا، اور ترک نفس میں حصول رضا کے لیے، ترک خواہش میں، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشوں کو چھوڑنے کا صلہ انشاءاللہ ہر افطار میں ایک اللہ کی ایک حضوری، اور اس حضوری سے قلب میں، جسم کی پور پور میں سرایت کر جانے والی طمانیت اور خوشگواری سے تجربے میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو خوب دل لگا کر، کیونکہ ہم لوگ روزے میں محنت کے پہلو کو غالب رکھتے ہیں، اس وجہ سے روزہ ہمارا بس جیسا تیسا ہو ہی جاتا ہے، لیکن محنت کا پہلو غالب ہے۔ یہ سحری میں پانی زیادہ پی لو تاکہ پیاس نہ لگے، پھر تھک جانا، پھر کاموں میں رخصت طلب کرنا وغیرہ وغیرہ، تو روزے کو کاہلی کا لائسنس بنا لینا، تو یہ سب جو ہے یہ روزے کا ادھورا تصور ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے، لیکن صرف محنت تھوڑی ہے روزہ۔ روزہ جو ہے وہ محنت اور طمانیت کا نقطۂ اتصال ہے۔ جیسے جسم کی تھکن قلب کا اطمینان بنے، جسم کی تھکن ذہنی یکسوئی میں اضافہ کرے، تب تو محنت کا ایک کردار ہے۔ لیکن صرف محنت کو ذہن میں رکھنا اور روزے کو مشقت
مطلب چاہے زبان سے نہ کہنا، لیکن روزے میں رویہ ایسا بنا لینا کہ یہ جیسے مشقت ہے، اس مشقت کو چلو جھیل لیتے ہیں۔ تو یہ سب بہت سطحی چیزیں ہیں۔ اور ڈر ہے، ڈر کا مشاہدہ اور اپنا اپنا، میرا تو اپنا تجربہ ہے کہ اس پرسپیکٹو سے رکھے جانے والے روزے بانجھ ہوتے ہیں، مطلب وہ ان کے نتائج ہماری شخصیت میں نکلتے ہی نہیں۔ ہم نے روزے کو جذب تو کیا نہیں، ہم نے صائم کی پوزیشن تو لی نہیں، ہم نے روزے کا اصل تقاضا تو نظر میں رکھا ہی نہیں، ہم نے ترک نفس کا سنجیدہ ارادہ کیا ہی نہیں، ہم نے ایثار نفس کے جذبے کو اظہار ہی نہیں دیا، محسوس ہی نہیں کیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ترک نفس یا ایثار نفس کے بغیر اللہ سے تعلق کی کوئی ایک شرط پوری ہو سکتی ہے، کوئی ایک رسم پوری ہو سکتی ہے، کوئی ایک عمل پورا ہو سکتا ہے؟ تو روزہ تو اس کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے نا۔ روزے کا جو مطالبہ ہے وہ انتہائی مطالبہ ہے۔ جبھی میں کہہ رہا ہوں کہ روزہ مجاہدہ ہے، یعنی جہاد بن نفس ہے، اور جہاد اور قتال بھی اسی کا جڑواں بھائی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو سنبھال کے نہ رکھیں۔ روزے میں اگر پیاس اور بھوک کو محسوس کرنے والا میں باقی رہے تو روزہ کچھ زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ روزے میں اگر خود سے مغایرت اور فاصلہ نہ پیدا ہو، اور وہ فاصلہ اللہ کے قرب میں کنورٹ ہوتا ہوا دکھائی نہ دے یا محسوس نہ ہو، تو روزہ درست نیت، صحیح جذبے اور سچی بنیاد پہ شاید نہیں رکھا گیا۔ تو ان کو بہرحال یہ جیسے بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ سب سے بڑا ترک ہے ترک جبلت، یعنی انسان کے تزکیہ بھی اصل میں ترک نفس ہی کی ایک اسکیم ہے۔ تو تزکیے کا منتہا یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات، خصوصاً جبلی خواہشات سے پاک ہو جائے یا ان پر قادر ہو جائے، ان پر غالب آ جائے۔ تو روزے کی شرط میں تزکیے کا یہ منتہا مجھ ایسے ناکارہ لوگوں کی دسترس میں دے دیا جاتا ہے کہ چلو 11 مہینے خواص کے تھے، لیکن یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ تم ایسے گرو پڑوں کی بھی دستگیری کر رہا ہے کہ وہ تزکیے کی آئیڈیل اسٹیٹ تمہاری دسترس میں بھی دے رہا ہے، بس ہاتھ بڑھاؤ اور حاصل کرو۔ تو اب ہاتھ بڑھانا اگر مشقت محسوس ہونے لگے تو پھر یہ بے مروتی کی بات ہے، یہ ناقدری کی بات ہے۔ تو روزے کے مشقت ہونے کے پہلو کو محسوس تو کریں، لیکن اسے پورے روزے کا عنوان نہ بنائیں، اور افطار کی طلب بھی خلوص کے ساتھ رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کے دباؤ سے عصر کے بعد افطار کا تصور سب چیزوں پر غالب آ جائے۔ وہ کیا افطار ہوئی؟ تو یہ نہیں، بلکہ افطار کی کشش اس طرح ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچائی ہوئی بشارت ہے کہ افطار میں جلدی کرو
یعنی اللہ سے آج کا انعام لینے میں تاخیر نہ کرو. تو پھر دیکھیے گا اللہ نے چاہا تو افطار کا انتظار ہر روزے دار کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو بس اس انتظار کو ہم اور آپ عنوان ہی صحیح دے دیں نا تو انشاءاللہ کیفیت اللہ نصیب فرما دیتا ہے. بس عنوان یہ دے دیں کہ افطار کی کشش یہ نہیں ہے کہ پیاس بجھا لیں گے، بھوک مٹا لیں گے اور کئی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے نے جبلت کو مضبوط کیا ہے، کمزور نہیں کیا. تو افطار میں بس یہ ہے کہ مجھے اللہ سے آج کا انعام لینا ہے، آج کا وہ انعام جس سے میری کل کا جو کام ہے وہ آج کے مقابلے میں زیادہ خوبی سے انجام پائے گا. یعنی آج افطار کو میں اللہ کے انعام کے طور پر قبول کروں گا تو کل کا جو روزہ رکھوں گا اس میں روزے کو اچھی طرح رکھنے کی شرطیں زیادہ خوبی کے ساتھ پوری کرنے کی قابلیت حاصل ہو جائے گی. تو اس طرح ذرا بھائی رمضان گزاریے گا. اور اب حالات ایسے ہیں کہ گھر میں رہ کے رمضان کا تقریباً سارا وقت گھر ہی میں گزارنا پڑے گا. تو گھر میں رہنے کے جو نفسیاتی جو اثرات ہیں، جو گھر میں رہنے کا جو ایک نفسیاتی دباؤ ہے، تو محتاط رہیے گا کہ کہیں وہ روزے کو متاثر نہ کرے، چڑچڑے پن اور غصے وغیرہ میں اضافہ نہ کرے. تو خوب محتاط ہو کر، محتاط ہونا بھی ایک رسمی لفظ ہے، خوب سچے ہو کر اللہ کی محبت کو اپنا مطلوب بنا کر اللہ سے اس کی محبت طلب کرتے ہوئے روزے رکھو. یا اللہ عید کا چاند دیکھوں تو آپ کی محبت کے لائق ہو چکا ہوں. بس اس طرح اس جذبے سے رمضان گزارنا چاہیے اور باقی جو چاہے کریں، اس نیت سے اور اس جذبے سے روزے رکھیں اور اس روزے کی تزئین کرنے کے لیے اس روزے کو اپنے مقصد میں زیادہ سے زیادہ کامیابی کے ساتھ صرف کرنے کے لیے جس طرح کے معمولات سجھائی دیں وہ کرتے رہیے. ذکر کرنے کے لیے چاہے ذکر کیجیے، تلاوت کرنی ہے تلاوت کریں، نفلیں پڑھنی ہیں نفلیں پڑھیں. لوگوں کو جن کے گھر افطار وغیرہ نہیں ہے انہیں افطار پہنچانی ہے تو گھنٹوں لگا دیں، کوئی بات نہیں، بس صرف نیت صحیح رکھیں، جذبہ صحیح رکھیں، مقصود صحیح رکھیں اور اس مقصود کو پورا کرنے والی شرطوں پر سمجھوتا نہ کریں، اس میں خود کو رخصت نہ دیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. تو انشاءاللہ ہم اس مہینے میں اپنی بندگی کو اتنا خالص کر لیں گے کہ باقی کی زندگی میں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں آ سکے گی. یہ مقصود بناؤ، ورنہ تو رمضان کے عید کے دن ہی رمضان کے سارے اثرات جو ہمارے مفروضہ اثرات ہیں وہ سب انڈو ہو جاتے ہیں. تو رمضان کو اس لیے رمضان کا ہر لمحہ جو ہے وہ ساری زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے. خاص طور پہ ویسے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ یہ قوت رکھتا ہے، لیکن رمضان میں جیسے اللہ مدد کرتا ہے، بہت بڑے مقاصد کو حاصل کرنے میں اللہ مدد کرتا ہے رمضان.
تو مقاصد بہت بڑے بڑے رکھو، کیونکہ وہ مقاصد تک پہنچانے والی ذات تمہاری طرف متوجہ ہے کہ جتنے بھی بڑے مقاصد رکھ لو اس کے لیے کیا ہے، وہ تمہیں پہنچا دے گا۔ تو ذرا بلند ہمتی سے روزہ رکھیں، ذرا پیشن کے ساتھ روزہ رکھیں اور اخلاص کے ساتھ رکھیں، اور اس کا پورا عنوان جیسے ایمان اور احتساب ہے، اور اس کی میں نے ضروری تفصیل عرض کر دی۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ کہ اللہ کے تعلق میں خالص ہونا، اپنی بندگی کو خالص کر لینا، ظاہر ہے کہ یہ مقصود اول و آخر مقصود اہم و اعظم و اکبر ہے، تو مقصود واحد ہے یہ تو، لیکن کیونکہ یہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، باہر معنی، باہر مفہوم، باہر جہت اتباع کے بغیر، یعنی صرف قانونی اطاعت کے بغیر نہیں، ہر اتباع میں جو جو معانی اور تقاضے مضمر ہیں ان تمام معانی اور تقاضوں سمیت مجھے متبع بننا ہے۔ تو اس کو بنا لیں، اس کو جو آسمان رضا تک پہنچنے کی واحد سیڑھی یہی ہے نا، تو بس روزہ یہ سیڑھی چڑھنے کا عمل بنا لیں۔ یا اللہ اس رمضان میں مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بنانا، تاکہ میں اپنی بندگی کو خالص کر سکوں، تاکہ میں تیرے تعلق کی بہترین شرائط کو پورا کر سکوں، تیری ہی مدد سے، تیری ہی رحمت سے، تیری ہی توفیق سے، اور تیری ہی شان مغفرت سے۔ تو بھائی اس طرح ذرا اللہ کے آگے بس مٹنا ہے، ہم جتنا اللہ کے آگے مٹنے لگیں گے نا اتنا ہمارے مقاصد بلند ہونے لگیں گے، ہماری ہمتوں میں مضبوطی پیدا ہوگی، اور ہمیں دین کے آئیڈیلز ایکچولز کی طرح نظر آنے لگے۔ انشاءاللہ بس یہ کیجئے گا، اور باقی یہ کہ رمضان میں اچھا عمل یہ، رمضان میں اچھی چیزیں یہ، رمضان میں اچھی مصروفیت یہ الحمدللہ سب کو معلوم ہی ہے، تو وہ کرتے رہیں، لیکن صحیح نیت کے ساتھ کریں، صحیح جذبے کے ساتھ کریں، صحیح مقصود کے ساتھ کریں۔ اب بتاؤ یہ کتنا ایک چھوٹا سا مہینہ ہے، اگر زندگی ہے تو یہ ظاہر ایک چھوٹا سا مہینہ ہے، 30 دن کا، 29 دن کا، تو یہ سمجھیں اللہ کے قرب تک پہنچانے والی ایک سیڑھی ہے جس کے 29 یا 30 زینے ہیں، تو اب یہ چڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ 29-30 قدم چل لو تو تمہاری جزا اللہ ہے، اس کو بار بار یاد دلانے رکھنا، انشاءاللہ روزے میں معنویت پیدا ہو جائے گی، روزے کی حقیقت اوجھل نہیں ہونے پائے گی، روزے کی حالت میں بار بار خود کو باور کرواتے رہنا کہ اس 30 دن کے سفر کی منزل کچھ اور نہیں ہے، خود اللہ ہے، تو دیکھنا کیسا سارا جو ہے وہ سب کچھ جیسے چارج ہو جائے گا، اور آپ نہیں رہیں گے، جب تک ہم ہیں نا تو ہمیں تو 2 قدم چلنا دوبھر ہے، تو انشاءاللہ یہ راستہ ہم سے اللہ طے کروائے گا، ہمیں ہم کی سطح پر چھوڑے بغیر، ہمیں ہم کے شکنجے سے نکال کر اللہ تعالی ہمیں اس راستے کی منزل تک پہنچائے گا۔
اس کو ذرا بھائی کرنا، اور اس میں جو ہے نا بخل نہ کرنا، اس میں بخیل نہ بننا. بخیل سے بڑھ کر برا نفسیاتی ٹائپ کوئی نہیں ہے. بخل ذلت کی پوٹلی ہے، تو بخل گراوٹ کا تعفن ہے. تو اس میں نہ، اور سب سے بڑا سب سے گھٹیا بخیل وہ ہے جو اللہ کو محدود عنایات پر قادر سمجھے، جو یہ سمجھنے لگے جیسے فلاں کام میں نہیں کر سکتا، میں بہت قیمتی چیزیں دوسروں کو نہیں دے سکتا. تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی نفسیات بھی یہی ہے، وہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہمیں تھوڑی دے گا. تو یہ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ بخل ہے. یہ مخلوق کے ساتھ بخل کے مقابلے میں انتہائی ذلیل اور حقیر رویہ اور مزاج ہے. تو اللہ کے تعلق میں بھی بخیل نہ بنو. وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا فیاض ہے، وہ بڑا کریم ہے. تو خوب بڑی بڑی تمنائیں اس سے کرو، اور لیکن ہر تمنا خود کو چھوڑتے ہوئے کرو گے تو اس تمنا کی طرف وہ التفات کرے گا. تو اپنی ٹوٹی ہوئی تختی کو سینے سے لگا کر لوح تقدیر طلب کرنا ایک بے معنی بات ہے. تو ہم ایک ٹوٹی ہوئی تختی ہیں، اگر ہمیں لوح قرب اللہ سے مانگنی ہے تو اس ٹوٹی ہوئی تختی سے کنارہ کش ہو جانا ہے نا. اس ٹوٹی ہوئی تختی سے وحشت زدہ ہو جانا ہے نا. تو بس یہی حال نفس کا ہے، یہی حال میں کا ہے. یہ وہ پھر اللہ ہماری تمنائیں پوری نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اس کی تمنا کا اصل کانٹینٹ تو یہ بے وقوف خود ہے، اور مجھ سے چکر چلا رہا ہے کہ یہ مجھے مانگ رہا ہے. تو مجھے یہ اپنے پیالے میں مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ. اس گھٹیا پیالے میں مجھ سے طلب کر رہا ہے. یہ اپنی انا کا پیالہ، اپنے نفس کا پیالہ توڑتے ہوئے ڈر رہا ہے، تو اس سے مجھ سے کیا تعلق. تو پھر انشاءاللہ دیکھنا روز رمضان کی پیاس سیرابی ہے، رمضان کی بھوک روح کی غذا ہے. پھر انشاءاللہ دیکھنا. تو خیر یہ دو باتیں ہو گئیں. تو اس میں جیسے ایک مقصود عملی بنا لیں کہ مجھے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے. یا اللہ میری نیت کو دیکھ لیجئے، میرے جذبے کو دیکھ لیجئے، میری للہیت کو دیکھ لیجئے. یہ سب کچھ بالفعل اگر نہ صحیح تو سچی طلب کے طور پر تو میرے اندر ہے نا. تو اس سچی طلب کو پوری کر دیجئے. اور چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں نہیں آئے گا، آپ اسے کبھی نہیں ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق کے سب تقاضوں کو احسن طرح سے ہمارے حق میں پورے فرمائے. تو یہ بات کہنی تھی. اور اب جو اور باتیں ہیں وہ خاص طور پہ ذرا یاد رکھیے گا کہ اس میں اس مرتبہ انفاق میں پہلے رمضانوں کے مقابلے میں زیادہ شدت رکھنی ہوگی، اور اس طرف سے غفلت نہ کیجیے گا، اس طرف سے ہاتھ کھلا رکھیے گا. وہ سب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں. اور بس اگر کوئی اپنے آپ کو جانچنا چاہے کہ میں اللہ کی طرف چل رہا ہوں، تو یہ جانچنے کا ایک
مستقل پیمانہ یہ ہے، مطلب کئی پیمانوں میں سے ایک بنیادی پیمانہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ خود کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے یا نہیں۔ جو خود کو پیچھے نہیں چھوڑتا جا رہا وہ اللہ کو پانے کے راستے پر نہیں ہے۔